بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد جمع المذکر السالم والمراد به ما سمى به اصطلاحا یا ما سمی به اصطلاحا وهو الجمع بالواو والنون فيدخل فيه سنین وارضین۔ سبق نمبر 45 ہے شرح جامی کا، اور یہاں سے جمع مذکر سالم اور اس کے ملحقات کا اعراب بیان کیا جا رہا ہے۔ جمع مذکر سالم جیسے مسلمون سے مسلمون، جمع حقیقی بھی اسے کہتے ہیں، اور دوسرے اس کے ملحقات میں وہ کہ جو اصلی جمع تو نہیں ہوتے حقیقی جمع، لیکن ان کو ملحق کر دیا جاتا ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ، کیونکہ ان میں جمع کا معنی پایا جا رہا ہوتا ہے، اگرچہ ان کا واحد نہیں مل رہا ہوتا، لیکن پھر بھی اس کو جمع مذکر سالم کے ساتھ جمعیت کا معنی دینے کی وجہ سے ہم اس کو ملا رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس کا جو اعراب ہے وہ رفع، حالت رفع میں واو لفظی کے ساتھ مسلمن مسلمون، اور حالت نصبی میں اور جری میں یا مقبل مکسور آخر میں نون مفتوح ہوگا، رأیت مسلمین مررت بمسلمین۔ یہ تو ہو گیا یہاں پر اس کے اعراب کے حوالے سے بات، اور اب اس کی عبارت کے حوالے سے چند باتیں۔ پہلی بات، والمراد به ما سمی به اصطلاحا، یہ اصل میں وہی پیچھے ایک سوال ہوا تھا، اس طرح کا سوال یہاں بھی ہو رہا ہے اور اس کا جواب ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہوا تھا پیچھے نا کہ جمع مذکر سالم کا اعراب بیان کیا ہے، وہ جامع بھی نہیں اور معنی بھی نہیں، پیچھے جمع مؤنث سالم میں یہ اس طرح کا سلسلہ ہوا تھا۔ تو جامع اس لیے نہیں ہے کہ ہم دکھاتے ہیں کہ جمع مذکر سالم ہے مگر اس کا یہ اعراب نہیں ہے، جیسے مرفوعات منصوبات، کہ یہ مرفوع اور منصوب کی جو ہے وہ جمع ہے، اور معنی اس لیے نہیں ہے کہ سنون اور ارزون یہ مؤنث جمع مؤنث ہیں، جمع مؤنث سالم کی ہیں، لیکن ان کا اعراب وہی ہے جو آپ نے ابھی جمع مذکر سالم کا بیان کر دیا ہے، حالانکہ جمع مؤنث سالم ہے، کیونکہ ارزن یہ مؤنث سمائی ہے، سنون سنتن وہ بھی مؤنث ہے۔ تو اس کا جواب ہم نے پیچھے بھی دیا تھا وہاں پر کہ یہ غلط فہمی اصل میں معترض کو اس لیے ہوئی ہے کہ اس نے یہاں لغوی معنی لے لیا ہے جمع مذکر سالم کا، جیسے پیچھے جمع مؤنث سالم لغوی معنی مراد لیا تھا، تو یہاں جمع مذکر سالم لغوی معنی مراد لی ہے، حالانکہ یہاں اصطلاحی معنی مراد ہے۔ جمع مذکر سالم اصطلاحی وہ ہوتی ہے کہ جس کے آخر میں واو اور نون ہو، چاہے اس کا مفرد مذکر ہے یا مؤنث ہے، اسے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، بس آخر کیا ہونا چاہیے، واو نون یا مقبل مکسور اور آخر میں نون مفتوح، یہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ الو اور عشرون یہ ملحقات میں ہیں، حقیقتاً جمع نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقتاً جمع وہ ہوتی ہے جس کے معنی میں تعین بھی نہ ہو اور مفرد بھی من لفظ ہی ہو، اسی کے الفاظ اور مادہ سے اس کا مفرد پایا جاتا ہو۔ اب جس میں یہ دو شرطیں نہیں ہوں گی تو اس کو ہم جمع حقیقی نہیں کہہ سکتے۔ ملحقہ اگر وہ جمع کا معنی دے بھی رہا ہے تو اس کو ہم ملحقات جمع کہیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب دیکھ لیجئے الو اگرچہ اس کا معنی جمع والا ہے اور اس کے معنی میں تعین بھی نہیں ہے اور اس کا مفرد بھی موجود ہے، لیکن مفرد ہم نے کہا من لفظ ہی ہو، لیکن یہاں من لفظ ہی نہیں، من غیر لفظ ہی ہے۔ مثلا اس کا جو مفرد ہے اس کو ہم ذو کو بناتے ہیں کھینچتان کے، حالانکہ ذو اس کے الفاظ اور اس کے لفظوں اور مادہ سے جو ہے وہ اس کا مفرد نہیں ہے، فرض کر لیتے ہیں ہم، تو الو حقیقتاً جمع پھر نہ ہوا، ملحقات جمع میں سے شمار ہو گیا۔ اسی طرح عشرونہ کا لے لیں، عشرونہ اس کا مفرد بھی نہیں ہے اور معنی بھی اس کا تعین والا ہے، ہم نے کہا تعین والا معنی نہ ہو۔ تعین والا کیسے ہے؟ عشرونہ 20 کو کہتے ہیں، 20 کیسے کہتے ہیں؟ 19 سے اوپر اور 21 سے نیچے درمیان میں جو فگر ہے اس کو تو متعین ہو گیا نا۔ ٹھیک ہے، تو اس متعین اس پر دلالت کرتے ہیں نا کہ غیر متعین پر اس کو دلالت کرنی چاہیے۔ تو اب جمع وہ ہوتی ہے جو 3 یا 3 سے اوپر کی عدد پر بولی جائے، اس کو جمع کہتے ہیں۔
اور چونکہ عشرون کا جو مفرد ہے وہ ایک تو عشرون کا مفرد نہیں، دوسرا وہ معنی میں تعین ہے. ہم نے بتا دیا نا کہ عشرون کیسے کہتے ہیں، وہ 19 سے اوپر اور 21 سے نیچے. دوسرا عشرون کا مفرد بھی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ عشرون کا مفرد آپ نکالیں گے عشرتن، تو یہ اس کا مفرد نہیں ہے. اگر عشرتن بنائیں گے تو عشرتن 3 جمع کم از کم مفرد، جمع میں کتنے افراد ہونے چاہیے؟ 3. تو 3 عشرہ اگر آپ اکٹھے کریں تو یہ تو 30، یہ تو عشرون سے 20 سے بھی بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر آپ ثلاثون کا کہیں کہ ثلاثتن اس کا مفرد ہے، تو ثلاثتن کا معنی 3 ہے، تو 3 ثلاثہ جو ہیں وہ 9 بنیں گے، اور ثلاثون کا معنی 30 ہوتا ہے، تو یہ تو کم ہو جائیں گے. تو ایک صورت میں بڑھ جائیں گے اور دوسری طرف سے کم ہو جائیں گے. 3 عشرے میں لائیں تو 30 ہو جائے گا، یہ بڑھ جائیں گے عشرون 20 سے. اور ثلاثتن 3 اس کو ملائیں، یہ 3 3 3 9 ہو جائیں گے، اور یہ ادھر سے ثلاثون کا معنی 30 ہے، اس سے کم ہو جائیں گے. یہ چیزیں ہیں. اچھا، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ یہاں پر عشرون ہو یا یہ الو وغیرہ ہو، یہ جمع حقیقی نہیں ہے، جمع حقیقی نہیں ہے. وإنما جعل إعراب المثنى مع ملحقاته والجمع مع ملحقاته بالحروف لأنهما فرعان للواحد. اچھا جی، اب یہاں سے جو بیان فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس عبارت میں یہ تثنیہ اور جمع کو اعراب بالحرف جو دیا گیا ہے وہ کیوں دیا ہے اور اس ترتیب سے کیوں دیا ہے. تو ان دونوں کے اعراب کی وجہ بتا رہے ہیں. مختصر اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دونوں جو مفرد کی فرع ہیں. کون جی؟ یہ تثنیہ بھی اور جمع بھی یہ مفرد کی فرع ہیں، پیچھے ہم نے پڑھا. اور ان کے آخر میں ایک ایسا حرف بھی موجود ہے جو اعراب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اعراب بالحرف ہم نے ان کو دیا ہے فرع ہونے کے اعتبار سے. اور آخر میں ایسا حرف موجود ہے جو اعراب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو پھر ہم نے اس کو اعراب بالحرف اس کو دیا. اچھا، یہ اعراب بالحرف جو ہے یہ اعراب بالحرکت کی فرع ہے، پیچھے آپ نے پڑھا ہے. تو تثنیہ جمع بھی فرع ہے، تو فرع کو فرع والا اعراب دیا. اب یہاں اس ترتیب سے اس لیے دیا ہے کہ اعراب کے حروف 3 ہیں. اعراب کے حروف کتنے تھے؟ 3 تھے. اور حروف الف واو یا. اعراب کے حروف کون سے ہیں؟ الف واو یا. اچھا، اب ان دونوں کے اعراب یعنی تثنیہ اور جمع کے، ان کی مجموعی حالتیں 6 تھیں. حالت رفعی، نصبی اور جری، یا قسموں کے اعتبار سے بھی دیکھیں 3 3 ہی ہیں، 3 3 6 ہو جائیں گے. وہی میں نے ابھی کہا نا، تثنیہ حقیقی رجلانی، تثنیہ عددی عشرونہ، تثنیہ حکمی اور کلا کلتا. اسی طرح جمع کی طرف جائیں، جمع حقیقی مسلمونہ، جمع حکمی وہ الو آ گئی، جمع عددی جیسے عشرونہ، ادھر سے کلا کلتا تھا تثنیہ میں. ٹھیک ہو گیا. تو ان کو اعراب بالحرف ہم نے دیا، اور ظاہر بات ہے اعراب بالحرف جو ہے وہ اعراب بالحرکت کی کیا ہے؟ فرع ہے. اچھا، اب یہ 3 حروف تھے اعراب کے، اور وہ دونوں، ان دونوں کے اعراب کی جو مجموعی حالتیں ہیں وہ 6 تھیں. تو اب ان دونوں تثنیہ جمع کو مشترکہ طور پر اگر تینوں اعراب دیتے تو التباس پیدا ہوتا، یعنی ایک ہی طرح کا تثنیہ میں آتا اور ایک ہی طرح اسی طرح کا جمع میں آتا، تو التباس پیدا ہو جاتا. کیسے فرق کرتے ہیں ہم تثنیہ جمع میں؟ اور اگر ان تینوں کو ایک دیتے، ٹھیک ہے، یعنی ان کو اگر تثنیہ کو یہ جو ہے اس کو دے دیتے تو پھر دوسرا بغیر اعراب کے رہ جاتا. یعنی اگر یہ تینوں حالتیں ہیں ایک طرح کی ہی اگر ہم صرف تثنیہ کو دیتے تو پھر جمع بغیر اعراب کے رہ جاتا. اس لیے ہم نے ان تینوں حروف کو 6 حالتوں پر تقسیم کیا. ٹھیک ہے، 3 تثنیہ 3 جمع کی. اس طرح کے فعل میں تثنیہ کی چونکہ ہم نے دیکھا وہاں ضمیر الف بنتا تھا، اور فعل میں جمع کی جو ضمیر ہے واو وہ بنتی تھی مرفوع، جیسے یضربانی، ضربا الف ہے، یضربونا ضربو یہ واو ہے. تو اس مناسبت سے ہم نے بھی تثنیہ کو حالت رفع میں الف دے دیا، اور حالت جمع میں ہم نے کیا دے دیا؟ واو دے دیا. حالت تثنیہ میں رفع حالت میں الف دے دیا، اور حالت
اور جمع میں حالت رفع میں واو دے دیا، اور حالت جری میں دونوں کو اصل کے موافق یا دے دی، اصل کے موافق کیا دے دی؟ یا۔ اور التباس سے بچنے کے لیے یہ فرق کر دیا کہ تثنیہ میں یا مقابل مفتوح ہوگی اور بعد کا نون مکسور ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ تثنیہ کثیر ہے، زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور فتح خفیف ہے تو خفت کثرت کے ساتھ بالکل مناسب ہے، اور جمع میں یا مقابل مکسور ہوگی اس لیے کہ کثرت ثقیل ہے اور جمع قلیل ہے، تو ثقل قلت کے ساتھ زیادہ مناسب ہے، زیادہ بوجھ کبھی کبھی اٹھانا پڑ جائے تو قابل برداشت ہوتا ہے۔ اب اعراب کا حرف تو باقی نہیں بچا، دونوں کی حالت نسبی جو ہے وہ دونوں میں حالت نسبی کو جری کے اوپر کیا کیا؟ محمول کیا ہم نے، اور اس لیے کہ جر اور نصب دونوں میں یہ فضلہ کی علامت بننے کی مناسبت موجود ہے نا، یہ دونوں فضلہ ہوتے ہیں۔ نصب کو رفع پر محمول نہیں کیا اس وجہ سے کہ رفع عمدہ ہوتا ہے، نصب فضلہ ہوتا ہے، اور جر کو بھی اس کے ساتھ ہم ملا لیتے ہیں، تو فضلہ کو ایک اعراب دے دیا، یا مقابل مکسور جمع میں اور یا مقابل مفتوح تثنیہ میں، ٹھیک ہے۔ اور جو عمدہ ہے حالت رفع اس میں الگ دے دیا، اس میں تثنیہ میں الف دے دیا، الف مقابل مفتوح، اور جمع میں ہم نے واو مقابل مضموم وہ ہم نے دے دیا۔